أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم سامعین، رمضان کے اس مبارک موقع پر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے سورہ نور کی چند آیتیں اور اس کی کچھ مختصر سی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین، اس آیت کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کو ہدایت کا نور پہنچانے والا اور ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی، نہ انسان اور نہ کوئی پیغمبر، کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سورج کی روشنی ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال سورج کے بجائے چراغ سے اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں مقصود اس ہدایت کی مثال دینا ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے عین درمیان راستہ دکھائے، اور چراغ ہمیشہ اندھیرے کے بیچوں بیچ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا، اس لیے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ساتھ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی چراغ ہمیشہ اندھیرے میں جلا کرتا ہے۔ جہاں پر چراغ جلتا ہے وہاں پہ روشنی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے، تو چراغ ہمیشہ اندھیرے میں روشنی پیدا کرتا ہے، لیکن سورج جب وہ نکلتا ہے تو اندھیرا بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال چراغ کی طرح ہے کہ جہاں پر بالکل اندھیرا ہو، بالکل تاریکی ہو، بالکل گناہ پھیلا ہوا ہو، ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ سورج چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کی دھوپ اس درخت کو ہر حال میں پہنچتی ہو۔ ایسے درخت کا پھل اچھی طرح پکتا ہے اور اس کا تیل بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے کہ سورج کی روشنی اسے ہر طرف سے پہنچتی ہے، مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی۔ پکے ہوئے زیتون کا تیل اگر خالص ہو تو خود اس میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ دور سے روشن معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر زیتون کے تیل سے مثال دی گئی ہے کہ اس چراغ کے اندر جو ہے وہ زیتون کا تیل ہو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی جا رہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اور عبادت گاہیں ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان کو بلند مرتبہ دے کر ان کی تعظیم کی جائے، یعنی مسجد کا احترام ضروری ہے، وہاں پر دنیا کی باتیں نہ ہوں، لغو باتیں نہ ہوں، فضول باتیں نہ ہوں، بلکہ اس کا ادب اور احترام کیا جائے۔ پھر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے دنیا کو بالکل چھوڑ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاشی کاروبار میں حصہ لے کر تجارت اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تجارتی سرگرمیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی، چنانچہ وہ اپنے وقت پر نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور کسی وقت اس حقیقت سے بے پرواہ نہیں ہوتے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ دن اتنا ہولناک، اتنا خوفناک اور اتنا دردناک ہوگا کہ اس میں لوگوں اور خاص طور پر نافرمانوں کے دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ کر رہ جائیں گی۔ اسی طرح نیک اعمال کا کچھ ثواب تو وہ ہے جو قرآن میں ذکر آیا اس کا، اور اسی طرح احادیث وغیرہ میں اس کا ذکر آیا۔ یہاں پر ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایک عمدہ چیز، کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ یہ بتایا کہ نیک لوگوں کا ثواب صرف ان نعمتوں میں منحصر نہیں ہوگا جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایسی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے جن کا تذکرہ نہ قرآن و حدیث میں آیا ہے اور نہ کسی دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور اپنے فضل اور اپنی طرف سے اور بھی بہت زیادہ دے گا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایسی چیزیں جن کا نہ کسی دل میں خیال آیا اور نہ اس کا تصور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔